سبسکرائب کیجئے شاہین شارٹ انسٹنٹ چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے لیٹسٹ ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس. دس از سجاد ملک with a brand new lecture. Have a look at the board first. It is going to be past perfect tense passive voice. آج ہم past perfect tense کا passive voice کرنے جا رہے ہیں. فعل ماضی مکمل، ایسا کام جو گزرے ہوئے زمانے میں مکمل ہو چکا تھا، ہم اس کا پیسو کرنے جا رہے ہیں. فارم آف ورب دیکھیں بیٹا، اس میں پاسٹ پارٹیسپل ہے لائک آل دی پیسوز، یعنی فورتھ فارم. ہیلپنگ ورب اس میں جتنے بھی ناؤنس یا پروناؤنس ہیں ان کے ساتھ ہیڈ بن آئے گا. اب اردو میں پہچان جو فقرات ختم ہوتے ہیں، چکا تھا، چکی تھی، چکے تھے، لیا تھا، لی تھی وغیرہ. اگر تو سینٹینس ایکٹیو وائس میں ہے اور سمپل سینٹینس ہے، یہ میں ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں، یعنی ایک سبجیکٹ اور ایک پریڈیکیٹ ہے اگر، تو پھر آپ کو سینٹینس میں کوئی نہ کوئی ایکٹیو وائس میں ایڈورب دینا ہوگا. جیسا کہ وہ پہلے ہی اپنا سبق یاد کر چکی تھی، یہ ایک ایکٹیو وائس کا سینٹینس ہے. یا اس نے پہلے ہی اپنا سبق یاد کر لیا تھا، یہ جو پہلے ہی ہے یہ ایڈورب ہے. تو ایکٹیو وائس میں ایڈورب دینا سمپل سینٹینس کے ساتھ شرط ہے، اور اگر کمپاؤنڈ ہے تو اس کے ساتھ کنجنکشن آئے گی. تو اس کی ایکٹیو وائس میں جو ٹرانسلیشن ہے یہ بنی، شی ہیڈ آلریڈی لرنڈ ہر لیسن. یہ ہو گیا جی ایکٹیو وائس. اب چینج آف وائس کے لیے ہم اس کا وائس چینج کرنی ہے تو پہلے آئیڈینٹیفائی کریں گے سبجیکٹ کیا ہے، ورب اور یہ آبجیکٹ. رول کے مطابق سبجیکٹ جو ہے وہ آبجیکٹ کی جگہ پر اور آبجیکٹ جو ہے وہ سبجیکٹ کی جگہ پر آئے گا. تو اب اس کی پیسو فارم یوں سامنے آئی، ہر لیسن ہیڈ آلریڈی بین لرنڈ بائی ہر. اچھا بیٹا، یہ شرط جو ہے سمپل سینٹینس کے اندر ایڈورب کا آنا، یہ صرف ایکٹیو وائس کے لیے ہے، یہ شرط پیسوز کے لیے نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں بیٹا، ہم نے کہا کب کا جواب ہونا چاہیے کہ کام کب ہوا، کس نے کیا، کہاں کیا، کتنا کیا. دیکھیں اب جب پیسوز میں سبجیکٹ ہی انیکٹیو ہو گیا، یا تو مفعول کی جگہ پہ چلا گیا یا سرے سے غائب ہی ہو گیا، جب ہمیں کام کرنے والے کا ہی نہیں پتا تو پھر کب کہاں کیسے کا سوال تو ختم ہو گیا یہاں پہ. تو پھر اب ہمیں اگر ایڈورب آ گیا کسی صورت تو ٹھیک ہے، لیکن پیسو وائس میں پاسٹ پرفیکٹ کے ساتھ اب ایڈورب شرط نہیں ہے. ایک ہم سینٹینس دیکھتے ہیں، تمام خطوط ڈاک میں ڈالے جا چکے تھے. اب یہ ایک پیسو وائس کا سینٹینس ہے، تو کس نے ڈالے تھے، کب کہاں کیسے تو ہم پوچھیں گے نا تب جب ہمیں فائل کا پتہ ہوگا. تو اس میں تو سبجیکٹ ہی موجود نہیں ہے، اس لیے دیکھو اس میں کوئی ایڈورب یوز نہیں کیا اور یہ پاسٹ پرفیکٹ ہی کنسیڈر ہوگا. سو تمام خطوط ڈاک میں ڈالے جا چکے تھے. اس کا مثبت بیٹا فقرہ ایسے بنے گا، آل دی لیٹرز ہیڈ بین پوسٹڈ. اب اسی کا نیگیٹو بنانے کے لیے تمام خطوط ڈاک میں نہیں ڈالے جا چکے تھے، تو نیگیٹو کچھ یوں بنے گا، آل دی لیٹرز had not been posted. کیا تمام خطوط ڈاک میں ڈالے جا چکے تھے؟ اب یہ سوالیہ آ گیا، had all the letters been posted? had all the letters been posted? کیا تمام خطوط ڈاک میں نہیں ڈالے جا چکے تھے؟ had not all the letters been posted. تمام خطوط ڈاک میں کب ڈالے جا چکے تھے. اب انٹروگیٹو پروناؤن لیا، تمام خطوط ڈاک میں کب ڈالے جا چکے تھے، تو when had all the letters been posted. تمام خطوط ڈاک میں کس سے ڈالے جا چکے تھے، تو اس کے لیے دیکھیں بیٹا آیا، by whom had all the letters been posted. اب تمام، ایک میں نے ویسے اگزامپل لی ہے کہ جو انفارمیٹو سینٹینس کی، تمام غداروں کو گرفتار کیا جا چکا تھا. اب یہ نہیں پتا ہم نے کس سے گرفتار کیا تھا،
تو all the traitors had been arrested. اب کچھ ملٹیپل ایگزامپلس کے اوپر آتے ہیں. تو یہاں پر دیکھتے ہیں ایک مثبت ایگزامپل ہے, مزیدار کھانا پکایا جا چکا تھا. دیکھیں, دی ڈیلیشیس میل ہیڈ بین کوکڈ. اب ایک اور ایگزامپل پازیٹیو کی, افرمیٹو کی, یہ کتاب بار بار پڑھی جا چکی تھی. دس بک ہیڈ بین ریڈ اگین اینڈ اگین. کرونا وبا کی وجہ سے عید روایتی انداز میں نہیں منائی جا چکی تھی. کس نے منانی تھی بیٹا؟ یہ ذکر نہیں ہے تو پیسو ہے. تو اب ایک نیگیٹو کا یہ ہم نے سینٹینس لیا. دی عید ہیڈ ناٹ بین سیلیبریٹڈ. دی عید had not been celebrated in the conventional or traditional way. Conventional بھی روایتی انداز ہوتا ہے اور اس کا سینونیم ہوتا ہے traditional way due to COVID pandemic. COVID pandemic. Pandemic یہ عالمی وبا کو کہتے ہیں. چونکہ کرونا ڈکلیئر ہو چکا ہے کہ پینڈیمک ہے, اس لیے اس کے لیے ہم پینڈیمک کا ہی ورڈ یوز کریں گے. اب ایک انٹروگیٹو کی ایگزامپل ہے, کیا امتحانات کی نئی تاریخوں کا اعلان کیا جا چکا تھا؟ کیا جا چکا تھا. کس نے کیا بیٹا؟ نہیں پتا تو پیسو. ہیڈ دی نیو ڈیٹس آف دی ایگزامینیشنز بین اناؤنسڈ. بین اناؤنسڈ. اب نیکسٹ سینٹینس ہے بیٹا, سوالیہ منفی کی ایک ایگزامپل لی ہے. کیا امتحانات پھر ملتوی نہیں کیے جا چکے ہیں؟ Had not the examinations been postponed again? اب ایک ہم نے انٹروگیٹو پروناؤن کا اس میں جس میں کب کا یوز ہے. تمام جنگی قیدیوں کو کب رہا کیا جا چکا تھا؟ تو when had all the war prisoners. جنگی قیدی ہوتے ہیں بیٹا war prisoners. War prisoner. When had all the war prisoners been released. رہا کرنا. نہتے فلسطینیوں پر مظالم کے پہاڑ ڈھائے جا چکے تھے. The severe atrocities had been committed on the armless. یہ نہتے ہوتے ہیں جن کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہوتا, تو ان کے لیے armless ہوگا. On the armless Palestinians. The severe atrocities had been committed on the armless Palestinians. یہاں بیٹا ہوپ فلی ان ایگزامپلس نے آپ کو کافی آپ کے پرفیکٹ کو, پاس پرفیکٹ کو تقویت دی ہوگی کہ مختلف جب آپ سچویشن سے گزرتے ہیں تو مختلف ایگزامپل سے گزرتے ہیں تو یہ آپ کے کانسیپٹ کو اسٹرینتھن کرتی ہے. اب ہم آتے ہیں بیٹا دوبارہ سے ایک دفعہ پریکٹس, ایک سینٹینس لے کے, جس طرح ہم ہر ایک جو بھی ہم قسم کر رہے ہیں تو ہم ایک سینٹینس سے اس کی ایگزامپل لیتے ہیں. تو ایک ایگزامپل لی ہے میں نے پیسو وائز پاس پرفیکٹ کی. انٹرمیڈیٹ کے امتحانات ملتوی کیے جا چکے تھے. کس نے کیے بیٹا؟ نہیں پتا تو یہ پیسو وائز. دی انٹرمیڈیٹ ایگزامینیشنز ہیڈ بین پوسٹ پونڈ. اب یہ ہو گیا مثبت. اب اگر اسی کا نفی بنانا ہے تو انٹرمیڈیٹ کے امتحانات ملتوی نہیں کیے جا چکے تھے. دی انٹرمیڈیٹ ایگزامینیشنز ہیڈ ناٹ بین پوسٹ پونڈ. اچھا, کیا انٹرمیڈیٹ کے امتحانات ملتوی کیے جا چکے تھے؟ Had the intermediate examinations been postponed? کیا انٹرمیڈیٹ کے امتحانات ملتوی نہیں کیے جا چکے تھے؟ سوالیہ منفی آ گیا. Had not the intermediate examinations been postponed? اچھا, آگے انٹروگیٹو پروناؤن کے لیے انٹرمیڈیٹ کے امتحانات کیوں ملتوی کیے جا چکے تھے؟ So why had the intermediate examinations
been postponed. انٹرمیڈیٹ کے امتحانات کس سے ملتوی کیے جا چکے تھے؟ اگر ایکٹر میں ہوتا تو کون ملتوی کر چکا ہوتا؟ اب پیسو میں ہے تو کس سے ملتوی کیے جا چکے تھے؟ سو بائی ہوم ہیڈ دی انٹرمیڈیٹ ایگزامینیشنز بین پوسٹ پون؟ ہوپفلی بیٹا آپ نے اس کو بھرپور انجوائے کیا ہوگا اور بھرپور سیکھا ہوگا. تو اس کا جو سیکھنے سکھانے کا عمل ہے ڈیفینیٹلی آپ کے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا فوکسڈ ہو کے اس کو سنتے ہیں. تو جب اس کی ایکسرسائز آپ کے سامنے آئے گی تو انشاءاللہ یہ آپ کو یہ ایکسرسائز جو ہے وہ اسٹرینتھن کرے گی. ملٹیپل ایگزامپلز، جتنی زیادہ ایکسرسائزز سے آپ گزریں گے اتنا ہی زیادہ آپ اسٹرانگ ہوں گے. میں جو اسپیسیمن سینٹنسز بھیجوں گا وہ تو 20 سے 30 کی تعداد ہوگی، لیکن میں ساتھ ہی ساتھ آپ کو ریفر کروں گا مختلف بکس کہ آپ ان میں سے بھی اپنی ایکسرسائزز کریں، اور جو اس کا سلوشن ہوگا آپ کر لیں گے تو انشاءاللہ میں آپ کو وہ سالوڈ اس کا سلوشن بھی بھیجوں گا. اس کے علاوہ کہیں بھی کسی بھی جگہ کوئی پوائنٹ آپ کو سمجھ نہیں آیا، اس میں انکلیئرٹی ہے، ایمبیگوٹی ہے، تو آپ یہ سوچ کے ہم روایتی طور پہ سوچتے ہیں نا کہ کیا پوچھتے پھر سر کون سا سامنے ہے، تھوڑی سی ایفرٹ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں یا اپنے کلاس ٹیچر سے کہیں کہ سر سے پوچھ کے بتائیں، تو انشاءاللہ آپ کو پراپر جو ہے پراپر اس کا رپلائی ملے گا. تو یہاں تک پاس پرفیکٹ کے بعد اب پرفیکٹ کی ایک ہمارے پاس کائنڈ باقی رہ گئی ہے. تو انشاءاللہ ملیں گے ہم فیوچر پرفیکٹ ٹینس پیسو وائس کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اپنی بہترین دعاؤں میں اس یقین کے ساتھ یاد رکھیے گا کہ آپ بھی میری دعاؤں کا حصہ ہے. اللہ حافظ.